الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جس دن سے بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک اللہ رب العزت نے اس دنیا کو نظر التفات سے اور محبت بھری نگاہ سے دیکھا نہیں ہے۔ جس دنیا پر میری اور آپ کی رال ٹپک رہی ہے اس دنیا کو اللہ رب العزت نے خود بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے اس بنانے والے نے اپنی اس بنائی ہوئی دنیا کو آج تک محبت بھری نگاہ سے دیکھا نہیں ہے، بلکہ جب بھی اس دنیا کا تذکرہ فرمایا ہے تو یہ کہا ہے کہ متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ کہا کہ اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس دنیا کو بنانے والے نے بے حیثیت رکھا ہو، افسوس کہ ہمارے درمیان سے محنت چھوٹی، افسوس کہ ہمارے درمیان سے آخرت کا خوف لٹ گیا اور آخرت کی محنت کو چھوڑ دیا اور آخرت کی یاد دہانی کی مجلسوں کو ختم کر دیا۔ نتیجے میں دنیا اور دنیا کی چیزیں اتنی حاوی ہو گئی کہ ہم اپنی آخرت کو بھول گئے اور اسی دنیا میں لگ گئے جس دنیا کو رب کریم نے مکڑی کا جالا کہا ہو، جس کو مچھر کا پر کہا ہو۔ یہ تو ایک دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ عزیزو، اس دنیا کے اندر رہتے رہتے اس دنیا کے دھوکے سے ہم نکل جائے، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کے قلوب پر یہی محنت کی
کہ او انسانوں جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا چند روز کا سلسلہ ہے، اور ایک دن اللہ رب العزت کے یہاں جانا ہے اور دنیا کا تمام تر جھمیلا چھوڑنا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے ہم سے پہلے آئے، کتنے ہم سے پہلے چلے گئے۔ کسی نے اپنے دادا کو دیکھا ہوگا، کسی نے اپنے ابو کو دیکھا ہوگا، تو نے کتنوں کو اپنے سامنے آتا ہوا دیکھا اور کتنوں کو اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ کہا کہ شاعر نے اس کو اسی بات کو کہا ہے کہ ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے، انجام سے تو اپنی کیوں اتنا بے خبر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ او عزیزوں، جس دنیا کو ہم بہت لمبی سمجھتے ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ارے دنیا سے بڑی امیدیں لگاتے ہیں، یاد رکھو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ آخرت کی زندگی کو یاد کرو، آخرت ہمیشہ ہمیش کی ہے، ہم اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو بھول گئے۔ سرکار دو جہاں سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک درس دیا تھا، ایک تعلیم دی تھی کہ او انسانوں، اس دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان سمجھو۔ یہ دنیا کی زندگی جو تم گزارتے ہو یہ 50، 60، 70، 80 سال کی زندگی ہے، آخرت کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ اب اس کے مطابق اگر زندگی کا حساب لگایا اور آپ کیلکولیٹ کرو گے تو یہ دنیا کی 60، 70 سال کی زندگی 2 یا 2.5 منٹ کی زندگی بیٹھتی ہے۔ اب یہ 2 یا 2.5 منٹ کی زندگی کے گزرنے کے لیے اور گزارنے کے لیے، رہنے کے لیے ایسی بنگلہ ملا تو کیا، جھوپڑ پٹی ملی تو کیا، کھانے کے لیے مرغ مسلم ملا تو کیا، اور چٹنی روٹی ملی تو کیا، یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی۔ یوں کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت 2 بندوں کو اپنے سامنے بلائیں گے، ایک وہ ہوگا جس کی پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت تک، پوری زندگی حالات میں گزری، مصیبتوں میں گزری، کبھی سوکھ کبھی چین دیکھا ہی نہیں، ہر وقت حالات ہی حالات، کبھی یہ حالات تو کبھی یہ حالات، پیدائش سے لے کر موت تک حالات میں زندگی کو گزارا۔ رب کریم اس کو بلائیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو جنت کے کناروں پر پھراؤ۔ اب وہ جنت کے کناروں پر پھر کر آئے گا، ارے جہنم کے کناروں پر پھراؤ، جہنم کے کناروں پر پھرا کر لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے بتا تکلیف کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہے گا باری تعالیٰ تکلیف کس چیز کا نام ہے میں جانتا ہی نہیں۔ ایک وہ بندہ جس کی پوری زندگی خوشیوں میں گزری، کبھی دکھ دیکھا نہیں، کبھی پریشانی دیکھی نہیں۔ رب کریم فرمائیں گے اس کو جنت کے کناروں پر پھراؤ، پھرا کر لایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا راحت کسے کہتے ہیں؟ تو کہا باری تعالیٰ راحت کس چیز کا نام ہے میں جانتا ہوں۔ کناروں پر پھرنے کا یہ اثر ہوا کہ بندہ اپنا بیان بدل دے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایسی ہے، اس لیے صحابہ کرام پر
کائنات کے امام سرور دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دلوں پر محنت کی تھی، دنیا دل سے نکالی تھی۔ اور عزیزان محترم، میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل گنگنایا کرتے تھے، رخ جنت پر جب نظر جائے گی یہ دنیا دل سے اتر جائے گی۔ ارے یہ وہ دنیا ہے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے اصفیاء۔ ارے یہ وہی زمین ہے، تجارت میں بڑے بڑے تاجر آئے، حکومت میں فرعون جیسے آئے، جو انا ربکم الاعلی کہتے تھے، اطاعت گزاری میں ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، رونے دھونے میں یعقوب بھی آئے، ارے تمام تر آئے اور دنیا میں زندگی گزاری۔ اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ جب موت نے آ گرا، موت کا وقت آ گیا، اس دنیا سے چلے گئے، یہ دنیا سے کوئی کچھ لے کر نہیں گیا۔ کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن کے نکلے۔ یہ دنیا تو رب کریم نے اپنی مرضی کے لیے دیے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ محنتیں چھوٹ گئی اور ہم نے ان تذکروں کو چھوڑ دیا، آخرت کو ہم بھول گئے، نتیجے میں ہماری دنیا بھی بگڑ گئی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اور یاد رکھو، کسی کی دنیا بگڑی تو 50 60 70 سال، لیکن اگر آخرت بگڑ گئی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ختم ہو گئی۔ کل قیامت کے دن کائنات کے امام نے ان تعلیمات کو واضح کیا ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ کائنات کے امام کا دم بھرنے والے اور محمد الرسول اللہ کا دم بھرنے والوں، آپ کی تعلیمات پر غور کیجئے۔ آپ نے ہمیں تعلیمات دی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اولین سے لے کر آخرین کا مجمع ہوگا، ایک جانور کو جس کو تم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جس کو رب کریم فرشتوں کے ذریعے سامنے لائیں گے اور چند فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ جو ہے اس جانور کو ذبح کر دے، وہ ذبح کریں گے، پھر رب کریم فرمائیں گے یہ موت تھی، اب موت کو موت آ چکی۔ اب مارے افسوس کے گنہگار کہے گا، دنیا میں تو کہتے تھے بہت پریشان ہوئے تو مر جائیں گے، لیکن آج مر کر بھی چین نہیں پایا، اب موت کو بھی موت آ گئی، اب تو موت بھی نہیں آئے گی، اب تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ جس دنیا پر میں اور آپ جو ہے اپنی آخرت کو بھولے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کائنات کے امام نے ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اور سارے انسان جمع ہوں گے اور رب کریم اس دنیا کو، پوری دنیا کو سجائیں گے اور دنیا سجے گی اور دنیا سج دھج کر جو ہے اللہ کے سامنے آئے گی اور کہے گی، اے باری تعالیٰ، درخواست کرے گی، اے اللہ مجھے تیرے کسی جنت کے کونے میں جگہ دے دے، میں تیری جنت کے کونے میں چلی جاؤں۔ رب کریم فرمائیں گے، اور دنیا تو ہمارے نزدیک اتنی مقبوض ہے اور اتنی جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے تو اتنی بے قیمت ہے کہ ہم تجھے جو ہے وہ جنت میں کیا جگہ دیں، ہم اپنے ادنا درجے کے جنتی کی جنت میں اگر تجھے جگہ دیں گے تو اس کی جنت کی زیب و زینت خراب ہو جائے گی۔
اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم اللہ کی رضا کے خاطر زندگی گزارتے ہیں یا پھر جو ہے اس دنیا کے خاطر زندگی گزارتے ہیں؟ اور جب محنت ہوئی تھی اور قلب بنے ہوئے تھے اور دل بنے ہوئے تھے اور محنت چل رہی تھی تو محنت کرتے کرتے اللہ کی رضا کا وہ عالم تھا کہ ایک موقع کا قصہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مال و دولت کے انبار لگ گئے اور جو ہے وہ فتح ہو کر جو ہے وہ بہت سارا مال آیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مال کو تقسیم فرما رہے ہیں اور خبر پھیلتی چلی گئی کہ حضور کے پاس مال آیا ہے، آقا کے قدموں میں مال پڑا ہے۔ ارے جس مال کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں عزیزوں، یہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ہم پر وہ تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں جائیں اور قیصر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہم اپنی زندگی کو ٹھاٹ باٹ سے گزارے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ہمارے دلوں پر محنت کی۔ اس لیے یہ دعوت کا راستہ ہو، تعلیم کا راستہ ہو، خانقاہ کا راستہ ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے اپنے دلوں کی دنیا کو بدلنے کے راستے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کی دنیا کو بدلے، ہم دل کے اندر جس دنیا کو بسائے بیٹھے ہیں اس دل سے دنیا کو نکالے اور آخرت کی محبت کو پیدا کرے۔ ہمیں ایک دن مرنا ہے عزیزان محترم، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ہمارے سامنے آخرت کے خزانوں کو سمجھایا اور جنت کی نعمتوں کو سمجھایا، جنت میں ملنے والی چیزوں کو سمجھایا، ہمارے دل سے دنیا اتر گئی، اتنی اتری کہ پھر جو ہے قیصر و کسریٰ کا تاج میرے پیر میں آیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے لات مار کے پھینک دیا۔ کسی نے کہا جانتے ہو کیا ہے؟ کہا ھذا ہی، جانتا ہوں یہی وہ ہے جس نے آج عبد الرحمن جو ہے وہ قیصر و کسریٰ کو بھگایا ہے۔ اگر میں دل سے لگاؤں گا تو یہ مجھے اسی طرح بھگائے گی۔ یہ تو دنیا کی حقیقت ہے کہ یہ دنیا آج تک نہ کسی کی ہوئی ہے۔ جس دنیا کے خاطر میں اور آپ مارے پھر رہے ہیں، ہر ایک کا نظریہ یہ بنا ہے اجی محترم مال ہونا چاہیے اور دنیا ہونی چاہیے، دنیا ہوگی تو زندگی کامیاب ہوگی۔ عزیزوں، اگر دنیا سے زندگی کامیاب ہوتی، اس کائنات میں اور اس دنیا میں مدینے میں سب سے بہترین بنگلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، لیکن آپ کے گھر کا عالم کیا ہے؟ 3 قبریں بنی ہیں اور 4تھی قبر بنے گی، اس کے علاوہ جگہ کوئی نہیں۔ یہ ساری کائنات کے امام کے گھر کا حال ہے اور کئی دن کے فاقے گزر رہے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کو اپنے دل، یہ ساری خطا کی جڑ اور اساس یہ دنیا کی محبت ہے۔ آخرت کی محبت نکل گئی اور دنیا کی محبت پیوست ہو گئی، نتیجے میں اللہ کی رضا کو بھول گئے۔ اور جب آخرت کی محنت ہوتی رہی تھی اور دل میں آخرت بیٹھی تھی تو محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضور کے قدموں میں ساری دنیا کا مال پڑا ہوا ہے اور اعلان ہو رہا ہے آؤ اور مال لے کر جاؤ۔ اعلان ہوتے ہوتے یہ اعلان قبیلہ حشر کے کانوں میں پہنچ گیا، ارے آقا مال تقسیم کر رہے، آقا کی بارگاہ میں بڑا مال و دولت آیا ہے، ہمارے چولہے کئی دن سے بجھے ہوئے، اولاد بھوک سے تڑپ رہی ہے۔ جب آخرت کی فکریں تھی اور محنت تھی
تو ایک موقع وہ ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فاقے سے نڈھال ہے اور حضور تشریف لاتے ہیں اور کائنات کے امام آ کر ان کے درمیان بیٹھتے ہیں اور آپ جلوہ گر ہو کر فرماتے ہیں من رضی بقلیل مال، کہ جو اللہ سے تھوڑے مال پر خوش ہو جائے گا، من رضی بمال قلیل رضی اللہ تبارک و تعالی باعمال قلیل، اللہ تعالیٰ اس کے کم عمل پر خوش ہو جائے گا۔ جب یہ بات کہی، آخرت کی فکر دل میں تھی، تو صحابہ کے لیے تو عید ہو گئی، اور اس دن کو عید کا دن بنایا کہ جو ہے کم مال پر ہم راضی ہو جائیں گے، اللہ کم اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کانوں میں خبر پہنچتی ہے قبیلہ عشر کے کہ حضور کے قدموں میں مال ہے اور حضور سب کو دے رہے ہیں، آقا سب کو دے رہے ہیں، چلو ہم بھی جاتے ہیں اور حضور سے مانگتے ہیں، حضور اور آقا ہمیں دیں گے۔ اب یہ 300 آدمی کا قافلہ حضور کی خدمت میں آیا۔ جب یہ قافلہ پہنچا ہے، حضور اپنے دولت قدے میں تشریف لے گئے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ حضور تو اندر تشریف لے گئے، لیکن یہ چاہتے تھے ہم حضور سے کچھ مانگے، کئی مہینوں سے ہمارے گھر کے چولہے بند پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھوک سے نڈھال ہیں۔ اتنے میں کسی نے خبر دی آقا کو کہ قبیلے عشر والے آئے ہیں، آپ اندر سے باہر تشریف لائے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا او عشری قبیلے والو میرے قریب آ جاؤ، او عشری قبیلے والو میرے قریب آ جاؤ، تم نے تو دین کی بہت محنت کی ہے، تم نے نئے نئے مسلمانوں کو دین سکھلایا ہے، تم دین سکھلانے میں اپنی اولاد کے فاقوں کو نہیں دیکھتے، تم اپنے گھر کے چولہوں کو بند کرنا پسند کرتے ہو، لیکن جو ہے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ آج اللہ کا نبی تم سے راضی ہے اور اللہ بھی تم سے راضی ہے، آ جاؤ، تم کیا مانگنا چاہتے ہو تم مانگو، آج آقا تمہیں عطا کریں گے۔ اب یہ قبیلہ سوچتا ہے کہ ادھر ہم مانگنے کو آئے ہیں اور ادھر آقا دینے کو تیار ہے، آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو آج آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے، آج ہم مانگنے آئے اور آقا دینے کو تیار ہے، سوچ سمجھ کر مانگنا، کیا مانگنا ہے ذرا سوچ سمجھ کر مانگنا۔ اتنے میں ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہم جو مانگیں گے ملے گا۔ کہا کہ آج جو تم مانگو گے ملے گا۔ عزیزان محترم، جب محنت ہوئی تھی، آخرت کا درد پیدا ہوا تھا اور آخرت دل میں اتری ہوئی تھی، تو پھر دنیا اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی مشقتیں اور تکلیفیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ عید کا دن بن جاتی تھی۔ ایک صحابی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے جو ہے وہ راشے کی بیماری ہے، میرے بدن میں راشا ہے اور میں کبھی بھی مرگی کے دورے میں مبتلا ہو جاتی ہوں اور اچانک گر جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے سامنے امتحان رکھا اور آقا نے فرمایا اگر تو چاہے تو تیرے خاطر میں دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تیری مرگی کے دورے کو ختم کر دے اور اس بیماری کو ختم کر دے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا نہ کروں، تو اسی مرض میں اپنی زندگی گزارے اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اس مرض کی وجہ سے اور تیرے لیے جنت واجب کر دے۔ جب محنت ہوئی تھی تو وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا نہ فرمائے۔ کہا کہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ کی تکلیفوں پر صبر کیا اور اس صبر کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ ارے عبداللہ بن عباس اکثر فرمایا کرتے تھے اور لوگوں چلو 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 میں تمہیں جنتی بڑھیا کی زیارت کراتا ہوں، جس کو دیکھنا ہے دنیا میں جنتی عورت کو دیکھ لے۔ لوگ کہتے تھے ارے دنیا میں کیسے جنتی عورت کو دکھاؤ گے؟ کہا کہ یہ وہ بڑھیا ہے جس کو حضور پاک علیہ السلام نے دنیا میں جنت کا وعدہ کیا۔
لیکن وہ جاتے جاتے کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس بات پر تو راضی ہوں لیکن آپ اتنی دعا کر دیجئے جب میں مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کبھی کھل جاتا ہے کبھی کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے جب بھی مرگی کا دورہ پڑے میرے کپڑے صحیح سالم رہے تاکہ میرا سطر نہ کھلے۔ آپ نے یہ دعا کر دی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے چند سال گزرے تھے کہ اس بڑھیا کی وہ بیماری بھی ختم ہو گئی اور جنتی عورت بھی بن گئی۔ عزیزوں جب محنت ہوئی تھی اور آخرت سامنے تھی آج آخرت کو بھول گئے، نتیجے میں جمعہ پڑھنے آنے میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس کی بھی حساب رکھتے ہیں اور اپنی نوکری کے جانے کا اپنے جو ہے وہ چیزوں کے چھوٹنے کا ہمیں ڈر لگا رہتا ہے۔ ارے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، ہجرت کے موقع پر ایک صحابی نکلے ہیں اور نکلتے ہوئے کافرین کے جب پکڑا ہے آپ نے فرمایا دیکھو آپ کا مقصود تو مال ہے، ارے غیروں کا مقصد مال ہے اور دنیا داروں کا مقصد مال ہے، اگر ہمارا بھی مقصد مال بن جائے اور چیزیں بن جائے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اسی کو اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ارے سونے کا بت ہے تو یوں کہتا ہے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اچانک اس کو توڑ دیا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور پگھل کر سونا تیار ہو گیا تو کہتا ہے اس سے تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ارے جیسے بت سے نہیں ہوتا ایسے سونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سونا بھی بت ہے اور یہ بت بھی بت ہے، یہ بات کا یقین دلوں کی گہرائی میں اترے۔ صحابہ کے دلوں کی گہرائی میں اترا تھا تو قبیلے اشر والے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں سوچنے کا موقع دے دیجئے۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے دیکھو آج آقا دینے بیٹھے ہیں، ہم لینے کے لیے آئے ہیں، آج جو مانگیں گے ہمیں ملے گا، سوچ سمجھ کر مانگے۔ کیا مانگتے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں سوچنے کا موقع دیجئے اور مشورے کا موقع دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ موقع دے دیا گیا، تم آپس میں مشورہ کر لو۔ آپس میں مشورہ کر کے زبیر کو اپنا امیر طے کرتے ہیں، جو طلحہ ابن زبیر کو، اور کہتے ہیں کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، آپ ہی مانگو۔ کہا کہ دیکھو میں جو مانگوں گا تم اس کو قبول کر لیں گے؟ کہا کہ جی ہاں ہم قبول کر لیں گے۔ 300 کا قافلہ ہے اور ان کے گھروں کا حال یہ ہے کسی کا 8 دن، کسی کا 15 دن، کسی کا 1 مہینے سے چولہا بند ہے۔ ارے لوگوں یہ تو دنیا ہے، دنیا میں آج چاول نہ ملے تو روٹی سے پیٹ بھر جائے گا، روٹی نہ ملی تو بسکٹ کے ٹکڑوں سے کام چل جائے گا، بسکٹ کے ٹکڑے نہ ملے تو چنے کھا لیے، کچھ چبا لیا، کچھ پانی پی لیا، زندگی یوں گزر جائے گی۔ لیکن ہمیشہ ہمیش کی آخرت کے بارے میں سوچو۔ قبیلے اشر والے جمع ہوئے اور طلحہ بن زبیر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آج ہم جو مانگیں گے ملے گا۔ کہا کہ ہاں آج جو تم مانگو گے ملے گا، اس لیے کہ آقا بھی تم سے راضی ہے، آقا کا رب بھی تم سے راضی ہے، جبریل کا رب بھی تم سے راضی ہے، آج جو تم مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہم بھی لینا چاہتے ہیں، اور ہم لینا یہ چاہتے ہیں آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب کر دے، جس کے گھر میں فاقے ہو، جس کی اولاد بل بلا رہی ہو اور جس کی اولاد کے فاقے چل رہے ہو، جس کی ماؤں کے چھتنوں کے اندر دودھ جو ہے چھاتیوں میں دودھ سوکھ چکا ہو اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے دودھ کی کمی ہو چکی ہو، ایسے حالات میں وہ جب یقین بنا تھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ حضور نے فرمایا کیا مانگا؟ فوراً دعا کی، کہا اے اللہ قبیلے اشر کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرما۔ اس لیے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی آخرت کو یاد کریں۔ یہ دعوت کی عظیم محنت کو جو اللہ نے گھر گھر چلایا ہے، در در چلایا ہے، لوگ سمجھتے تھے کسی زمانے میں یہ 2 4 6 7 لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے کیسے کریں گے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں کام کو پھیلا کر رکھ دیا، اشتعال کے ساتھ پھیلایا کہ آپ کچے پکے مکان میں جائیے اور وہاں جا کر
کر جو ہے تبلیغ کی آواز لگائیے۔ ارے اس زمانے میں 1400 سال پہلے حضرت زینب فرماتی ہے آقا گھر سے نکلتے ہم پریشان رہتے کہ میرے ابو کب آئیں گے، پتہ نہیں میرے ابو کے ساتھ کیا حال گزرے گا۔ ہماری نگاہیں جو ہے دروازے پر ٹکٹکی لگائے بیٹھی رہتی، ہمیں کھانا جو ہے وہ حلق کے نیچے نہیں اترتا، نہ پانی حلق کے نیچے اترتا کہ پتہ نہیں دشمن میرے ابو کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت زینب فرماتی ہے ایک دن میں ٹکٹکی لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک جو ہے ایک غبار اڑا، میں نے اس غبار میں میرے ابو کی پرچھائی کو دیکھا، میں نے کہا میرے ابو آ رہے ہیں۔ میں دوڑ کر قریب کو گئی تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ میرے آقا جدھر چلتے تھے، جدھر کا قدم رکھتے تھے ادھر ہی کا کندھا جو ہے وہ جھک جاتا تھا، پھر ادھر قدم رکھتے تھے پھر ادھر کا کندھا جھک جاتا تھا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو میرے ابا تو غبار آلود تھے۔ میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا اور میں نے کہا ابا جان اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہو؟ کہا بیٹا گھبرا نہیں، تیرا باپ وہ دین لے کر آیا ہے، اگر اس دین کو لوگ قبول کریں گے، جو قبول کرے گا عزت و رفعت پائے گا اور جو قبول نہیں کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اور عزیزوں آج دنیا میں چل پھر کر دیکھو، جس نے دین کو قبول کیا ہے دنیا میں عزتیں پائی ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی عزت۔ تم کہو گے ہم بھی دیندار ہیں، یاد رکھو دین اس کو کہتے ہیں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ ہم تو اپنی چاہتوں والے دین، اپنے دین کے چوچلے والا دین، شادی میں اللہ کو بھلاتے ہیں، غمی میں رسول کو بھلاتے ہیں، اور کسی موقع پر اللہ رسول کو ختم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ذلیل ہونے کی وجہ یہی ہے ہم پورے دین میں داخل نہیں ہوئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کو غلیظ اور مچھر کا پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔